اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين صدق الله العظيم وقال نسوة في المدينة اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں وقال نسوة اور کچھ عورتیں باتیں کرنے لگیں فی المدینتی شہر میں مصر میں امرأۃ العزیزی کہ عزیز کی بیوی تراود فتاہا عن نفسی اپنے نوجوان غلام کو ورگلا رہی ہے فتاہا نوجوان غلام کو عن نفسی اپنے نفس کے بارے میں ورگلا رہی ہے قد شغفہا حبا اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے انا لنراہا فی ضلال مبین ہمارے خیال میں تو وہ بڑی گمراہی میں پڑ چکی ہے فلما سمعت بمکرہن چنانچہ جب یہ باتیں ان کے مکر کی عزیز مصر کی بیوی نے سنی ارسلت الیہن تو ان کے پاس پیغام بھیجا ارسلت الیہن کہ انہیں پیغام بھیج کر گھر بلوا لیا وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ اور ان کے لیے تیار کیں متکئن ایسی نشستیں جو تکیے والی تھیں وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا اور دے دی ہر ایک کے ہاتھ میں ان میں سے ایک چاقو ایک چھری وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ اور پھر اس زلیخا نے یوسف سے کہا کہ آپ باہر آئیے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ چنانچہ جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو بہت عجیب پایا بہت حیرت انگیز پایا بہت حسین پایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اور وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم حاشا للہ یہ کوئی انسان نہیں ہے یہ کوئی بشر نہیں ہے ان ھذا الا ملک کریم یہ ایک قابل تعریف فرشتہ ہے ان ھذا یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک بہت خوبصورت اور قابل تعریف فرشتہ ہو۔ اس سے قبل آیات میں بات چل رہی تھی کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرمایا اور اب اس بات کو چھپانے کے لیے بہت کوشش کی گئی لیکن یہ بات نہ چھپ سکی اور آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیل گئی اور اس ملکہ اس بادشاہ اس عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کی ہم پلہ جو خواتین تھیں یعنی جو اور وزراء کی بیویاں تھیں یا مال و دولت والی جو تھیں وہ پھر یہ کہنا شروع ہو گئیں کہ یہ کیا ہو گیا عزیز مصر کی بیوی کو کیا ہوا زلیخا کو کیا ہوا ایک کنعانی غلام کو اپنا دل دے بیٹھی ہیں یہ کیا معاملہ ہے جب یہ بات زلیخا تک پہنچی تو اسے بڑا ہوا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں اس بات کا تو اس نے پھر پیغام بھیجا کہ تمہاری دعوت ہے میرے ہاں اور عرب کا اب بھی تقریباً یہی رواج ہے اور اس وقت بھی اسی طرح سے تھا کہ نیچے قالین بچھے ہوتے اور پھر پیچھے ہر ایک کے لیے تکیہ ہوتا اور تقریباً جو ہے تھوڑا سا اونچا جو ہے وہ سامنے میز ہوتا جس سے انسان کو کھانا کھانے کے لیے جھکنا بھی نہ پڑے اور ہاتھ میں ان کے جو ہے کھانے آگے لگا دیے اور ہاتھ میں چھری پکڑا دی گوشت کاٹنے کے لیے یا اسی طریقے سے پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ باہر آئیے وہ چونکہ وہاں رہتے تھے اس لیے انہوں نے اس بات سے انکار نہیں کیا اور وہ جیسے ہی باہر آئے عورتوں نے دیکھا تو حیران رہ گئیں اور انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا یعنی دیکھتے ہوئے ایسے مبہوت ہوئیں ایسے جو ہے ان کے حسن و جمال کے اندر ایسے کھو گئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا دی بجائے اس کے کہ فروٹ وغیرہ پر وہ چلاتی تو پھر کہا کہ میں تمہیں نہیں کہتی تھی کہ کیا تم مجھے اس بارے میں ملامت کر رہی ہو اور ایک یہ ہے
کہ جس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ یعنی کیوں کاٹ ڈالا؟ تاکہ یوسف علیہ السلام جب ان کی طرف دیکھیں گے کہ خون بہہ رہا ہے تو قریب آئیں گے اور ہمیں اور دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ بہرحال یہ الفاظ سے پتہ چلتا ہے اصل یہی ہے کہ بس ہاتھ کٹے، لیکن یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے نظرہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں بلایا گیا ہے اور کیوں عورتیں ہیں اور کیا دیکھ رہی ہیں۔ قالت، اب عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے اس کو جو ہے ورگلایا تھا اور گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ بچ نکلا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ ایسا نہیں کرے گا جیسا میں نے اس کو حکم دیا ہے، لَيُسْجَنَنَّ، پھر اس کو قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ نعوذ باللہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ اب کہا کہ یہ معاملہ ہے، تم مجھے ملامت کر رہی ہو، یہ ساری صورتحال ہے۔ اب اس میں جو ہے ظاہری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن عطا فرمایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت اوپر تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنا حسن دیا ہے پوری دنیا والوں کو، تو گویا کہ پورے حسن کے اللہ نے دو حصے کیے، آدھا پوری دنیا والوں کو دیا اور آدھا جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو دیا، لیکن اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ تو روئے زمین پر اور ساری دنیا اور کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، ربی، اے میرے رب، السجن، کہ جو قید خانہ ہے، جیل ہے، وہ مجھے زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ اس کام کی طرف میں ہو جاؤں جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اس سے مجھے جیل ہی زیادہ پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر اے میرے رب تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا ہوتا، اصب الیہم، تو میرا دل بھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی جاہلوں میں شامل ہو جاتا۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آئی، انسان کسی گناہ سے بچ جائے، کوئی نیکی کر لے تو اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنی چاہیے کہ میرے اللہ کی ساری قدرت ہے اور میرے اللہ کی توفیق ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ فاستجاب لہ، چنانچہ یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی ربہ، ان کے رب نے، فصرف عنہ کیدہن، اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان لوگوں نے بہت ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، دربار والوں نے اور عزیز مصر نے، ثم بدا لہم، بہت ساری جب نشانیاں دیکھ لیں، اس کے بعد پھر کیا کیا، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، ایک مدت کے لیے انہیں جیل ہی کے اندر ڈال دیا، تقریباً 7 یا 12 سال جو ہے یہ جیل ہی میں رہے۔ دراصل رسوائی سے بچنے کے لیے معاملہ اتنا پھیل چکا تھا اور چھپاتے نہیں چھپ رہا تھا، اور بار بار یہی باتیں چل رہی تھیں، یہی سوچا، باتیں تو واضح ہو چکی تھیں، یوسف سچے ہیں کیونکہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، بچے نے گواہی دے دی، اور ساری بات واضح آ رہی تھی، لہٰذا اس کے باوجود یہی سمجھا اگر یہ یہاں پر رہیں گے تو یہ پھر متوجہ ہوتی رہے گی، مناسب یہی ہے یہ بھی خوش ہو جائے کہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا ہے اور جیل بھیج دیا گیا اور اسی کے اندر عافیت بھی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ یا اللہ مجھے فتنے سے بچا لے، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، کم از کم اس فتنے سے تو بچ جاؤں گا۔ اس لیے انسان اگر بڑے 2 گناہ سامنے ہوں یا بڑے 2 آزمائشیں سامنے ہوں اور پتہ ہو کہ مجبوری ہے کہ کرنا ہی پڑے گا، نہیں ہے کوئی چھٹکارا، نہیں ہے کوئی چھٹکارا، تو انسان بڑے گناہ سے بچ جائے، چھوٹے کی طرف چلیں، نہیں آنا چاہیے لیکن بہرحال اگر آ جائے تو اس میں بھی چلیں، ایک جان اگر جا رہی ہے تو اس بات کی گنجائش ہے، گناہ اللہ تعالیٰ اس کا اٹھا لیں گے۔ بڑی آزمائشیں ہوں تو آسانی کو قبول کرنا چاہیے اور آزمائش سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔